پیارے دوستو، اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ سننے والو ہرگز اللہ کو بے خبر نہ سمجھنا ان کاموں سے جو ظالم ظلم کرتے ہیں۔ اللہ صرف انہیں ایک ایسے دین کے لیے ڈھیل دے رکھا ہے جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی۔ یہ آیت کریمہ ظالم کے تعلق سے نازل ہوئی ہے۔ جو شخص ظلم کرتا ہے کسی کے ساتھ بھی ہو، چاہے وہ اپنی زبان کے ذریعے، ہاتھوں کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، اگر کوئی شخص کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو اس کے تعلق سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس کے کام سے بے خبر ہے، بلکہ اللہ جانتا ہے کہ تم کس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ پیارے دوست، حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابیوں بتاؤ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مفلس ہم میں سے وہ شخص ہے جس کے پاس نہ مال ہو، نہ دولت ہو، نہ پیسہ ہو، نہ کوئی سامان ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تمام اعمال لے کر آئیں گے، اور اگر اس نے کسی کو گالی دی ہے، کسی کو ناحق ستایا ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی تمام نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائے گی۔ کن لوگوں کو؟ جس پر اس نے ظلم کیا۔ اگر اس نے کسی کو گالی دی ہے تو اس کی نیکیاں اسے دے دی جائے گی۔ اگر اس نے کسی کو ستایا ہے، کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے تو اس کی نیکیاں اسے دے دی جائے گی۔ اور دینے کے بعد اگر اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہے، یعنی تمام نیکیاں اس کی ختم ہو جانے کے بعد اگر اس کے بعد بھی اس کے حقوق رہ جائے، یعنی کچھ لوگ اور بھی باقی رہ جائے جس پر اس نے ظلم کیا ہے، تو فرمایا کہ ان لوگوں کے گناہ کو جو ہے اس کے سر پر لاد دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، ظلم نہ کرو، کیونکہ ظلم کی عمر لمبی نہیں ہوتی ہے۔ آج انسان طاقت کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر لوگوں پر ظلم کرتے ہیں،